بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ پارہ 23 سورہ صاد رکوع 2 آیات نمبر 21-22۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے جس انداز سے بیان فرمایا ہے، اس سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس دو فریقوں کو جھگڑتے ہوئے بیچ کر سیدنا داؤد علیہ السلام کا امتحان کیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اس امتحان پر متنبہ ہو کر استغفار کیا اور اللہ تعالی نے مغفرت کی۔ اس واقعہ کا ما هو المقصود سیدنا داؤد علیہ السلام کی رجوع الی اللہ کا بیان ہے، معمولی سے لغزش پر استغفار ہے۔ اب یہ لغزش کیا ہوئی تھی، امتحان کیا تھا جس پر سیدنا داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا اور اللہ تعالی نے معاف فرمایا۔ محققین، مفسرین، بلکہ محتاط مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے خاص حکمت و مصلحت کے تحت لغزش اور امتحان کی تفصیلات کھول کر بیان نہیں کی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر پر اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور سلف کا قول ہے کہ ابہم ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالی نے مبہم چھوڑا ہو تم بھی اس کو مبہم رہنے دو۔ جتنی بات قرآن کریم میں مذکور ہے صرف اسی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعات کے مسلمانوں کے ضروری معاملات کے ساتھ اس کا کوئی دور تک تعلق بھی نہیں ہے، اس پر احکام بھی مرتب نہیں ہوتے، نہ اس میں کوئی اجتہادی عنصر شامل ہے، نہ اس پر کوئی ثمرات اور فوائد مرتب ہوتے ہیں فقہی نقطہ نظر سے۔ اور پھر بعض لوگ من گھڑت آزمائش داؤدی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک فوجی افسر کی بیوی پر داؤد علیہ السلام کی نظر پڑی، جس سے داؤد علیہ السلام کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، اور فوجی افسر جو تھا اس کا نام اوریا تھا۔ اوریا کو قتل کرنے کے واسطے ایک مشکل ترین مشن سونپی، شہید ہو گئے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کے ساتھ نکاح کی۔ دراصل یہ روایت بائبل کی کتاب سمیل باب دوم سے ماخوذ ہے، اور سمیل بذات خود ایک بے اصل ہے۔ اس طرح کے کچھ دیگر اسرائیلی روایات بھی ہے جس سے بے احتیاطی مسلمان ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے، اور اس طرح کے فضول واقعات بیان کرنا یقیناً خیانتی علمی ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آزمائش اور لغزش کی تشریح کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ مقدمہ کے یہ جو دو فریق تھے وہ دیوار پلانگ کر داخل ہوئے، طرز مخاطبت بھی انتہائی گستاخانہ تھی، اور شروع ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے، ظلم نہ کرنے کی نصیحت شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ امتحان تھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ان لوگوں کے باتوں میں آ کر غصہ کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یا پیغمبرانہ عفو، درگزر اور تحمل سے کام لے کر ان کے بات غور سے سنتے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اس امتحان پر پورا اترے، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ فیصلہ سناتے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا، جس سے ایک گناہ جانبداری مترشح ہوتی ہے، مگر اس پر فوراً تنبیہ ہوا اور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالی نے معاف فرمایا، والتفصیل فی بیان القرآن،
لحکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ الباری۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک نظم الاوقات ایسا بنایا تھا کہ ہر وقت گھر کا کوئی بھی فرد عبادت میں، ذکر، تسبیح، تحلیل میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، دن رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی جس میں یا رب العالمین آپ کی عبادت نہیں ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد یہ میری توفیق ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ سے اوقات کا نظم مختل ہو گیا، ڈسپلن جو تھا وہ گڑبڑ ہو گیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے، اور حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام کا کوئی فرد بھی ذکر میں مشغول نہیں رہا۔ تو داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ وہ جو فخریہ بات وہ کرتے تھے، فخریہ کلمہ ان کے زبان سے نکل گیا تھا، یہ اس کی غلطی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ فرضی نہیں تھا، حقیقی مقدمہ تھا، اور مقدمہ کے فریقین جو تھے وہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے۔ اس تصور المحراب معنی یہ ہے کہ جب وہ محراب کی دیوار کو پان کر داخل ہوئے، محراب دراصل بالاخانے کو کہتے ہیں، یا مکان کے کسی مخصوص حصے کو، اور قرآن کریم میں محراب عبادت گاہ کے معنی پر بھی استعمال ہوا ہے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے، اور گھبرانے کی وجہ بھی واضح ہے کہ دو آدمیوں کا بے وقت پیرا توڑ کر اس طرح گھسنا عموماً بری نیت سے ہوتی ہے، نیک نیت سے تو نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ طبعی طور پر گھبرا جانا یہ نبوت اور ولایت کے منافی نہیں ہے، اور نہ آیات کے متصادم ہے کہ لا یخشون اللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ کسی کی عظمت یا جلالت شان اور رعب سے مرعوب ہونا یہ خشیت ہے، اور خوف جو ہے وہ تو موذی اشیاء کی تکلیف پہنچانے سے ہوتی ہے۔ تو خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈریے مت۔ آنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنی بات یہ کہہ دیا اور پھر اپنی بات شروع کر دی، اور داؤد علیہ السلام نے غور و فکر سے اس کی بات سنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ معذور ہیں، اور پھر کہتے کیا ہے کہ ولا تشتت، داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں کہ ولا تشتت، بے انصافی مت کیجیے۔ بظاہر یہ انداز خطابت جو ہے گستاخانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ داؤد علیہ السلام جیسی جلیل القدر پیغمبر کو انصاف کرنے، ظلم سے بچنے کا درس دینا، یہ سب اکڑ پن کی باتیں ہوتی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام نے ان سب باتوں پر صبر فرمایا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی رتبہ دیا ہو، بڑا رتبہ دیا ہو، جتنا بھی رتبہ دیا ہو، اور لوگوں کی ضروریات کے متعلق ہو، عوام الناس کے متعلق ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حاجت کی گفتگو پر اور لوگوں کی گفتگو پر حتی الوسع صبر کرے، برداشت کرے، اور یہی جو اس کے مرتبے کا تقاضا ہے۔ خاص کر جو حاکم وقت ہے، ایس ایچ او ہے، آفیسر ہے، ڈی سی ہے، یا ڈی پی او ہے، یا قاضی جج ہے، یا مفتی ہے، عالم ہے، اس کو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی باتیں غور سے سنو، اور اس کی باتوں کو آپ انٹرفیئر نہ کریں ان کے باتوں میں۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا پہنچے ہے آپ کو، نبأ الخصم، خبر الخصم، خبر جھگڑے والوں کی، اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پان کر آئے عبادت گاہ میں،
اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، تو وہ گھبرایا ان سے، قالوا، وہ بولے، لا تخف، ڈریے مت، ڈریے نہیں، خصمانے، وہ جگڑنے والے ہیں، بغا، کہ زیادتی کی ہے، بعدنا علی بعد، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر، فاحکم بیننا، تو آپ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، بالحق، کے حق کے ساتھ، حق سے فیصلہ کیجیے، ولا تشتت، اور بے انصافی نہ کرے، وہدنا، اور ہمارے رہنمائی کیجیے، الی سواء الصراط، سیدھی راستے کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وصلی وسلم علیہ۔